السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من زار قبری وجبت له شفاعتی، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آئیے سب سے پہلے جی لگا کر بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اور محدث اعظم ہند کچھوچھوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب آپ مدینہ جاتے ہیں اور مدینے کی پاک سرزمین اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس شہر کی فضیلت اور اس کے مرتبے کو دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ موت آئے تو در پاک نبی پر سید، موت آئے تو در پاک نبی پر سید، ورنہ دو گز زمیں ہو شہ سمنا کے قریب۔ حضرات، ایک بار اور جی لگا کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، میں آج کسی خطاب کے لیے نہیں، آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ العزیز اسی مہینے کی 4 تاریخ کو اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہوا اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بلاوا ہوا۔ آپ لوگوں کی دعائیں شامل حال رہی کہ اللہ رب العزت اس مقدس دیار میں ہم جیسے گنہگار کو بلانے کا شرف بخشا۔ میں صرف آج کے اس مختصر سے وقت میں میں اس لیے آپ کے روبرو حاضر آیا ہوں کہ میرا رہنا سہنا آپ کے درمیان ہے، ہم آپ ہی کے یہاں رہ رہے ہیں۔ انسانی اور بشری تقاضا ہے کہ انسان سے کبھی کسی کا دل دکھ جاتا ہے، کئی طریقے کے معاملات ہو جاتے ہیں آپس میں رہتے سہتے ہوئے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہو کہ آپ دم جھاڑے کے لیے آئے ہوں، تعویذ گنڈے کے لیے آئے ہوں، اور اس وقت مجھ کو فرصت نہ رہی ہو اور میں نے آپ کو کل پرسوں کا وقت دے کر کے بھیج دیا ہو، وہ اتنی دیر کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل دکھ گیا ہو، یا کسی موقع سے آپ نے بلایا ہو اور میں فرصت میں نہ رہا ہوں اور میں وہاں نہ جا سکا ہوں، یا اس طریقے سے کئی ایک معاملات ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے بشری تقاضے کے تحت انسان سے کچھ نہ کچھ جو ہے سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال میں ان تمام چیزوں کو لے کر کے آپ سب کی بارگاہ میں یاد گزار ہوں کہ اگر کسی بھی طریقے کا آپ لوگوں کو کوئی تکلیف مجھ سے پہنچ گئی ہو تو اس میں پاکیزہ دیار کے لیے میں روانہ ہو رہا ہوں۔ آپ حضرات
صدق دل سے خدا و رسول کے واسطے ان تمام معاملات کو معاف فرما دیجیے گا، اور میں ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعائیں ان تمام لوگوں کی طرف سے بھی کہہ رہا ہوں جو لوگ اس بستی سے ہمارے ساتھ آپ سے ملنے جلنے والے لوگ جا رہے ہیں، ان کی طرف سے بھی آپ حضرات اگر دل دب گیا ہو تو آپ حضرات معاف فرما دیں گے۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت اس کا اجر ضائع نہیں فرماتا ہے۔ رب فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ رب العزت احسان کرنے والے کے اجر کو کبھی ضائع نہیں فرماتا، اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو ہم امیدیں قوی رکھتے ہیں کہ آپ بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں کہ آپس میں رہتے سہتے جو ہے انسانی معاملے کے تحت جو ہے کچھ نہ کچھ انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات انشاءاللہ صدق دل سے معاف فرما دیں گے، اور میری طرف سے تو آپ حضرات ایک دم بالکل ذہن میں لائے ہی نہیں کہ میں آپ میں سے کسی سے ناراض ہوں، اور نہ انشاءاللہ اپنی حیات تک میں آپ لوگوں میں سے کسی سے ناراض ہوں۔ بہرحال پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا فرمائیے اللہ رب العزت اس مقدس عبادت کو ہم لوگوں کی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرما لے، اور میں سب کے لیے انشاءاللہ تعالی وہاں دعا بھی کروں گا، اور رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں گا کہ مولا تیرے دیار میں آیا ہوں، اس جگہ کی بڑی فضیلت ہے، تیرا ہی فرمان ہے، تیرے محبوب کا فرمان ہے، اپنے مقدس دیار کو الوداع کہہ کر کے تیرے بامقدس دربار میں حاضر آیا ہوں۔ میں ان تمام لوگوں کے لیے دعاؤں گو ہوں جن کی جو بھی آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں، جس طریقے کے بھی معاملات ہیں، پروردگار عالم ان سب کو پورا فرمائے، اور بالخصوص میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت اس مقدس دیار کو سب کو دیکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جس مقدس دیار میں آمد ہو رہی ہے اس کی فضیلتوں کا کیا کہنا، اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقدس شہر کا جسے ہم اور آپ مدینہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ آپ غور سے سماعت فرمائیں، اس مقدس دیار کی فضیلت دیکھیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے حج کرنے کے بعد، یا مطلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے میرے روضے کی زیارت کر لی، میرے قبر کی زیارت کر لی، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ذمہ یہ واجب ہو گیا کہ کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اب آپ بتائیے اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے، جس کے تعلق سے نبی دیکھیے غور کرنے والی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا یہ نیکیاں کیے ہوا ہو، یہ نیکیاں کیے ہوا ہو، یہ کیے ہوا ہو، پھر میرے قبر کی زیارت کرے تو میں اس کے لیے شفیع ہوں گا۔ نا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ڈائریکٹ من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس شخص نے میرے قبر کی زیارت کی میں قیامت کے دن اس کے لیے شفیع ہوں گا، میں اس کی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ حضرات دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مدینہ آیا اور مدینہ شریف آنے کے بعد وہاں کی سختیوں کو اس نے تحفہ محسوس کر لیا، نعمت محسوس کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مدینہ کی سختی کو، وہاں کی دشواری کو، وہاں کی مشقت کو مشقت نہ سمجھنے والا، سختی نہ سمجھنے والا، بلکہ وہاں کی پریشانی کو پریشانی نہ سمجھنے والا، بلکہ ان سختیوں اور ان مشقتوں کو اپنے لیے نعمت تصور کرنے والا جو ہوگا، مصطفیٰ کریم اس کے لیے بھی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بھی میری زیارت میری شفاعت جو ہے کل بروز قیامت واجب ہے۔ حضرات اندازہ لگائیے، اسی لیے ہمارے فقہا جو ہے انہی احادیث مبارکہ اور ایسے ہی قرآنی آیت کریمہ کو دیکھتے ہوئے کتابوں میں مسائل کو جو ہے آپ نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص مدینہ شریف جائے یا حرمین میں سے کہیں بھی جائے تو وہاں کے کسی بھی شخص کو کبھی بھی جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچائے۔ میں شخص کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ تو وہ مقدس سرزمین ہے دوستو جس کے تعلق سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے مدینے اور مکے کی جو حدیں ہیں، جو حدود حرم ہیں، حرم کی جو حدود ہیں
ان حدود کے اندر جو داخل ہو جاتا ہے، داخل ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر جو خودرو گھاس ہوا کرتے ہیں، وہاں کے پودا ہوا کرتے ہیں، انہیں بھی کسی قسم کا وہ نقصان نہ پہنچائے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس سرزمین کی کیسی فضیلتیں اللہ رب العزت نے جو ہے رکھی ہیں۔ یہ کعبہ جس کی ہم اور آپ زیارت کرتے ہیں، آپ یہاں جتنی نمازیں پڑھ لیں، جتنے روزے رکھ لیں، جتنی قرآن پاک کی تلاوتیں کر لیں، جس طریقے کی آپ نیکیاں کر لیں، لیکن یہاں رہ کر کے وہ ساری نیکیاں کرنے کے باوجود کوئی حاجی نہیں ہو سکتا ہے۔ حاجی ہونے کے لیے آپ کو اپنا وطن عزیز چھوڑنا ہوگا، اپنے خیش و اقارب کو جو ہے الوداع کہنا ہوگا، اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے اس مقدس بارگاہ میں اور اس مقدس حرم شریف میں جا کر وہاں کے مخصوص ارکان کو جب تک ہم ادا نہ کریں گے، اس وقت تک جو ہے ہم حاجی نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرات، اس کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہو سکے تو مدینے میں مرو، جتنا ہو سکے تو مدینے میں مرو۔ یہاں تک کہ ایک روایت میرے نظر سے گزری ہے، مجھے ابھی اس کتاب کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، کہ اس کتاب میں نے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ضعیف ہو جائے اور مدینے میں ہو تو وہ مدینہ نہ چھوڑے۔ اب اس کو غور کرنے کی بات ہے، جس کی عمر زیادہ ہو جائے، ویسے تو موت برحق ہے، موت عمر کو نہیں دیکھا کرتی ہے، لیکن چونکہ عمر جب بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ایک انسانی فطرت ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ اب یہ بہت جلد یہ دنیا چھوڑنے والا ہے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی عمر زیادہ ہو جائے، جو بزرگ ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، وہ مدینے کے حدود سے باہر نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر وہ مدینے کے حدود سے باہر ہوتا ہے، کیا ٹھکانہ کہ اتنی ہی دیر میں اس کی موت واقع ہو جائے۔ اور مصطفیٰ پاک فرماتے ہیں کہ جس کی حدود حرم میں، مدینے کے سرحد میں جس کی موت ہو جاتی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ خوش نصیب وہ ہے کہ جو مدینے میں جس کا انتقال ہو جائے، مدینے میں جو مر جائے، میں اس کے لیے بھی کل بروز قیامت شفیع ہوں گا، یعنی اس کی بھی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ حضرات، مدینے کی سرزمین کا کیا کہنا؟ ہم اور آپ جو ہے وہاں کی سرزمین کی اہمیت کو اور فضیلت کو اور وہاں کے احساسات کو ہم کیسے جو ہے تصور کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے اکابرین کی جب زندگی کو پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر، مدینے کی حقیقت جو ہے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے مدینے کو کتنا اعلیٰ اور عرفہ مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ایسے ہی اعلیٰ حضرت نہیں فرماتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چرنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، کہ اے مکہ اور مدینہ میں آنے والوں، اس سرزمین کو ایسی ویسی سرزمین نہ سمجھو، یہ وہ سرزمین ہے کہ یہاں سر سے بھی چلنا بے ادبی ہے، پیر سے چلنا تو بہت بڑی بات ہے، یہاں سے اگر سر کے بل بھی اگر چلا جائے تو اس سرزمین کی بے ادبی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے۔ حضرات، آپ نے سنا ہوگا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ یہ وہ اللہ کے مقدس ولی ہیں کہ جب آپ اللہ کے مقدس رسول کے شہر مدینہ میں جب آپ تشریف لے جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اور ان کی جالی کے قریب آپ نہیں جاتے، اور ایک مرتبہ ہمت کر کے گئے تو غور سے سنیے گا، ہم اور آپ کیا صرف زبان سے بولتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم محب رسول ہیں، رسول کی محبت تو بڑی دور، رسول کا عشق تو بہت بڑی بات۔ جنید بغدادی کا مقام دیکھیے، اللہ رب العزت نے ولیوں کے جھنڈ میں جو مقام، جو مرتبہ حضرت جنید بغدادی کو عطا فرمایا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت جنید بغدادی ایک مرتبہ جو ہے کسی طریقے سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جالی کے مقابل تشریف لے گئے، اور وہاں لے جانے کے بعد وہ سانس روک کر کے کھڑے رہے، سانس روک کر کے، اور اس وقت تک کھڑے رہے جب تک ان کی سانس نے ان کا ساتھ دیا، اور جیسے ہی ان کو احساس ہوا کہ اب میری سانس نکلنے والی ہے، بے تحاشا وہاں سے جو ہے آپ تیزی کے ساتھ مدینے
کہ اس مقدس روضہ رسول سے کافی دور چلے گئے اور وہاں جا کر کے سانس لیا اور فرمایا کہ مدینے کی سرزمین بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا وہ مقام ہے اور یہ اتنا اعلیٰ اور عرفہ روضہ ہے کہ اس روضے کے سامنے انسان کا سانس لینا بھی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ یہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں دوستو، ہم اور آپ کیا سمجھیں؟ ارے یہ ہے جنید بغدادی جو سانس لینا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے جو ہے بے ادبی اور گستاخی تصور کرتے ہوں۔ آج آ کر کے ہم دیکھیں کہ آج کہ یہ اس دور کی نسلیں کس طریقے سے جو ہے مدینے میں اپنی زندگی کو گزار رہی ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حج تو قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ جس کی عبادت کو چاہتا ہے قبول فرماتا ہے، لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر ایک انسان ان دونوں حرم کی، ان دونوں مقدس سرزمین کی صرف ادب کے ساتھ، وہ ادب کو ملحوظ رکھ کر کے اور وہاں رہ کر کے مکہ اور مدینہ جیسی سرزمین کا ادب خالی کر لے اور اس ادب کے ساتھ اگر وہ واپس آ جائے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے مقدس اور سب سے نرالا شخص وہ ہے جس نے ان دونوں سرزمین کے ادب کو ملحوظ رکھ لیا۔ حضرات یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کیسے کیسے ہمارے بزرگان دین اور ہمارے اکابرین جو ہے ان مقدس سرزمین پر گئے اور کیسا کیسا جو ہے اس نے اپنے معمولات کو پیش کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک شخص وہ ہے جو جب مدینہ شریف میں جب ان کا داخلہ ہوتا ہے تو ان کی کیفیت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ عجیب یہ دیوانہ ہے، عجیب یہ دیوانہ ہے۔ ایک تو وہ سر کے وہ پیر سے وہ چلتا نہیں ہے، جیسے ہی اس حد میں وہ داخل ہوتا ہے اللہ کا وہ مقدس بندہ اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقدس عاشق، جیسے ہی اس دیار مدینہ میں داخل ہوتا ہے ویسے ہی وہ اپنے جسم کے بل لیٹ جاتا ہے۔ اب پورے مدینے میں پیر سے نہیں بلکہ وہ اس طریقے سے گھلٹیاں مار کر وہ پورے مدینے کی گلیوں میں چلا کرتا ہے۔ پیر رکھنا وہ بے ادبی محسوس کر رہا ہے اور اس کی حالت یہ ہوتی ہے صاحب، جو چیز ملتی ہے، مدینے کی گھاس مل رہی ہے تو اسے وہ چومتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہاں کی دھول کو، وہاں کی گرد و غبار کو، وہاں کی دیواروں کو، وہاں کے کنکرات و ذرات کو، وہاں کی تمام پیڑ پودے، تمام چیزوں کو چومتا ہے۔ جب پوچھنے والا کوئی پوچھتا ہے کہ اے عاشق رسول یہ تیری کیا کیفیت ہے، ایسا تو کیوں کر رہا ہے؟ کہتا ہے بس ایک چیز کی وجہ سے کہ یہ مدینے کی سرزمین ہے، یہ مدینے کی دیواریں ہیں اور یہ مدینے کے پیڑ پودے ہیں۔ یقیناً ہمیں یقین ہے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ایسی دیوار ہوگی، کوئی نہ کوئی ایسا پیڑ ہوگا یا کوئی نہ کوئی ایسا ریت اور کنکر ہوگا جس پر میرے آقا کا قدم ناز پڑا ہوگا۔ اب زہ نصیب اگر وہ کنکر میرے لب کو چھو گیا تو جہنم کی آگ کی مجال نہیں ہے جو مجھ تک پہنچ سکے۔ ایسے بھی عاشق رسول ہیں۔ اس لیے میں ہر جانے والے سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ عبادتیں جو ہم کر رہے ہیں خوب کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، لیکن وہاں کا ادب ملحوظ رکھیے۔ آپ دیکھیے جو لوگ میرے ساتھ جا رہے ہیں میں ہر روز ان سے یہی خالی جو ہے گزارش کرتا ہوں کہ وہاں کے ادب کو ملحوظ آپ رکھیں۔ اگر کسی سے آپ کو تکلیف پہنچ جائے، بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، جب لوگ طواف کرتے ہیں تو اس طریقے سے جب طواف کرتے ہیں تو آپ پوچھئے گا حاجیوں سے کہ پہلے 3 پھیروں میں جو ہے رمل کرتے ہیں، یعنی تھوڑا اکڑ کر کے چلا جاتا ہے، اس طریقے سے کر کے یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کسی کی کہنی جو ہے پیچھے والے کو لگ جاتی ہے اور لگتی ہے تو کبھی پسلی میں لگ جاتی ہے، کبھی سینے پر، تو اس وقت بہت درد محسوس ہوتا ہے۔ تو اس طریقے کے معاملات اگر آپ کے ساتھ ہو جائیں، اللہ اکبر، میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم وہ خوش نصیب ہے جس کو مدینے میں تکلیف مل جائے اور اس تکلیف کو تکلیف نہیں بلکہ جو ہے جو شخص اس تکلیف کو آقا کی طرف سے نعمت مان لیتا ہے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ حضرات ہم غور کریں، ہم فکر کریں کہ ہم جا کہاں رہے ہیں۔ اس لیے جب ہم جائیں تو ہر چیز کا خیال رکھیں۔ بہت بھیڑ ہوتی ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس جالی کے سب سے قریب میں ہوں۔ اب بھیڑ ہوتی ہے تو اس قربت کے لیے، قریب ہونے کے لیے، نزدیک ہونے کے لیے کبھی کسی کو دھکا نہ دیجیے، دھکا کر کے اس کو کنارہ کر کے آگے جانے کی کوشش نہ کیجیے۔ آپ تو
پتہ نہیں کس نیت سے جا رہے ہیں، لیکن اس طریقے سے جانا اور آپ کے ذریعے سے جسے جو ہے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، یہ سب سے زیادہ ہمارے لیے جو ہے مضر ہے۔ اس لیے جہاں کہیں سے بھی جو ہے ہمیں جو ہے موقع میسر آئے، ہم وہیں رہ کر کے جو ہے ہم ان مقدس مقامات کی زیارت کریں گے۔ ہم اپنی زیارت کے لیے ہم کسی کو دھکا نہ دیں، کسی کو وہاں سے ہم کھسکائیں نہیں، کسی کو وہاں سے ہم الگ نہ کریں۔ یقیناً جو ہے ہمیں یقین ہے، اور یاد رکھیں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حرم شریف کے جو حدود ہیں ان کے اندر جب انسان جب ایک نیکی کرتا ہے تو پروردگار عالم نہ جانے کئی گنا ثواب عطا فرماتا ہے نا۔ اور اسی طریقے سے جب انسان اس حدود حرم کے اندر ایک برائی کرتا ہے تو اللہ رب العزت نہ جانے کئی گنا عذاب عطا فرماتا ہے۔ تو آپ یاد رکھیں جس ہوٹل میں ہم رہیں گے، جو ہمارا کمرہ اور جو ہمارا رہنے کا مقام ہے، جو ہم کو ہوٹل ملے گا، یہ یاد رکھیے یہ حدود حرم سے باہر نہیں ہے، یہ حرم کے اندر ہے۔ تو کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر کے ایسے بکواسات کریں، ایسی باتیں ہم اپنی زبان سے نکالیں، یا جو ہے کسی سے مذاق میں بھی جو ہے الٹی پلٹی باتیں ہم اپنی زبان سے نکال دیں۔ یہ خیال ضرور رہے کہ ہم حرم شریف میں ہیں اور وہ حرم ہے، وہاں ایک جملہ اگر ہم سے غلط نکلا تو ہم لاکھوں لاکھ عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم اپنے وقت کو جو ہے ضائع بھی نہیں کریں گے، رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ بڑھ چڑھ کر ہم سے نیکیاں کروائے، اور ہر وقت تسبیح ہاتھ میں ہو، جس طریقے بھی ہو، دانے والی ہو، ہے نا، یا جو ہے وہ جو گنتی والی آتی ہے، جو بھی ہو پاس میں رکھیں، اور حتی الامکان کسی کو چاہے کچھ بھی یاد نہ ہو، اتنا تو ضرور یاد ہوگا سبحان اللہ، اتنا تو ضرور یاد ہوگا الحمدللہ، یہ الفاظ تو ضرور یاد ہوں گے اللہ اکبر، درود پاک تو ضرور یاد ہوگا صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ۔ بس انہی میں سے کسی بھی ایک چیز کو یا ان تمام چیزوں میں سے کسی کو بھی جو ہے آپ اپنے تسبیح پر ہر وقت، جو بھی وقت آپ کے پاس خالی ہے، مثلا آپ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، عبادات میں مصروف نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں، کمرے میں ہیں، بیٹھے ہیں، تو ان سب وقتوں میں ایک ایک لمحے کو ہم اور آپ حد جانے والا قیمتی جو ہے اپنے لیے تصور کریں، اور ان لمحوں میں جو ہے ہماری زبانیں کبھی خاموش نہ ہوں، بلکہ ہاتھ میں وہ تسبیح ہو، اور وہ تسبیح پر سبحان اللہ الحمدللہ ہو۔ آپ یاد رکھیے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں، جو ثواب ہم اور آپ یہاں حاصل کریں گے، اگر وہی ہم نے حرم کے اندر اگر سبحان اللہ کہا، اللہ لاکھوں لاکھ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے ان جو ہے اوقات کو ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اچھی سمجھ اور اچھی فکر عطا فرمائے۔ ارے ہمارے اکابرین کا تو یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ مدینے میں خود کو کتا بنا فخر محسوس کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، یہی ابو علی شاہ قلندر کی ذات پاک ہے۔ بہرحال یہ ہمارے جو اکابرین ہیں ان کی جو ہے حالت یہ ہوتی ہے۔ بہرحال میں گزارش کروں گا تمام جانے والوں سے بھی کہ ان تمام مقدس مقامات کو ملحوظ رکھیں، وہاں کے تمام چیزوں کو اپنی نگاہوں میں رکھیں، کسی طریقے کی کوئی بے ادبی اور گستاخی نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمارے جانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور وہاں ہم جو نیکیاں کریں اللہ رب العزت ان سب کو ہم اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ اور اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے کہ پروردگار عالم اس مقدس مقامات کی زیارت سب کو نصیب فرمائے، اور وہاں اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔